ونصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم رسوله القريب الأمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا وما تنفقون من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. حضرت ذی وقار حاضرین و سامعین، آج ذوالقعدہ کی 1 تاریخ ہے. یہ حرمت والے ماہوں میں سے پہلا ماہ ہے. اس ماہ کے اندر بے شمار واقعات وقوع پذیر ہوئے، اور جن میں سے جو حروف عام میں یہ کہا جاتا ہے، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب یہ حرمت والے مہینے آتے تو ان دنوں کے اندر اگر جنگ ہو رہی ہوتی تو رک جاتی، دشمنیاں ہوتی ختم ہو جاتی، کیونکہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، کہ حرمت والے جو ہے وہ 4 مہینے، اور ان 4 مہینوں میں سے ذوالقعدہ جو ہے یہ پہلا ماہ ہے، اور اسلامی سال کا یہ 11واں ماہ ہے، اور آئندہ آنے والا جو ماہ ہے وہ ذوالحجہ یعنی حج شریف کا ماہ ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ آئندہ جمعۃ المبارک کے موقع پر عرض کریں گے. آج کی جو گفتگو ہے وہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر جو ہم نے آخری اختتام پر گفتگو جو کی عشر کے حوالے سے، آج کی گفتگو جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے. عشر کے حوالے سے کیا حکم اللہ رب العزت نے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا فرمایا، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیے، بات سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے کسی بھی حوالے سے جب کوئی بھی بات کی تو اس کی مثال قرآن مجید میں دے کر بات کی، تاکہ میرا بندہ کہیں پریشان نہ ہو جائے کہ رب کائنات کا حکم تو آ گیا مگر رب کائنات نے اس کی فضیلت، اس کی عظمت یا اس کی برائی یا اس کا طریقے کا حکم نہیں دیا. ایسے ہی روزوں کو دیکھ لیجئے، رب کائنات نے روزوں کی فضیلت کا، روزوں کا حکم دیا، ساتھ اس کی فضیلت کا حکم بھی دیا، ساتھ رہنمائی بھی کی کہ اگر تم نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو. ایسے ہی نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، ایسے ہی رب کائنات نے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی حکم دیا، ایسے ہی رب کائنات نے عشر کے حوالے سے حکم بھی دیا. فرمایا
یہ جو تم لوگ پھل اناج کھاتے ہو، جس سے تم لوگوں کا ذریعہ معاش چلتا ہے، جس لوگوں سے تم خرچ کرتے ہو، جو تمہارے رہنے سہنے کا سبب بنتا ہے، تو اس میں سے کیا کرو؟ میری بارگاہ میں خرچ کرو۔ کیا کرو؟ میری بارگاہ میں خرچ کرو۔ وہ خرچ کیوں کرے؟ مقصد کیا تھا؟ وہ خرچ کرنے کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف رب کی رضا پانا تھا، وہ صرف اور صرف اس مولا کو پانا تھا، وہ صرف اور صرف رب کی بارگاہ کے اندر ایک نظر نیاز پیش کر کے اپنے مال میں برکت حاصل کرنا تھا۔ اس وجہ سے رب کائنات نے اس چیز کا حکم دیا، اور پھر رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر جب یہ بات چیز کا حکم دیا تو مثال دی۔ اب دیکھیے مثال کتنی پیاری رب کائنات نے دی۔ مثال کیا دی؟ سورۃ بقرہ اٹھائیں۔ سورۃ بقرہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ کمثل، اب کمثل جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل ان کی مثال۔ اور ایک جگہ پر رب کائنات نے سورۃ چوتھے پارے کی ابتدا کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا وما تنفقون من شیء، فرمایا تم لوگ خرچ کرو، میری بارگاہ میں خرچ کرو۔ وہاں ایک حد مقرر کر دی، حکم دے دیا، یعنی کہ حکم آ گیا رب کائنات کی طرف سے۔ اب یہاں سورۃ بقرہ کے اندر رب کائنات مثال دے رہا ہے۔ اب دیکھیے مثال کتنی پیاری رب کائنات نے دی۔ فرمایا کمثل حبۃ انبتت، فرمایا مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں، 7 بالیاں، اور آپ ذمہ دار طبقہ ہے، اب 7 بالیاں۔ اب گندم کے دانے کا ایک بیج ہوتا ہے، اس ایک بیج سے، ایک دانے سے 7 بالیاں ہوتی ہیں، ایک دانے سے۔ رب کی قدرت دیکھیے، ایک دانے سے 7 بالیاں ہوتی ہیں۔ سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، فرمایا پھر وہ جو ایک بالی ہے، اس ایک بالی میں 100 دانہ ہے۔ پہلے ایک دانے کی مثال دی، پھر فرمایا کہ ایک دانے سے 7 بالیاں ہوتی ہیں، پھر ان 7 بالی، ایک جو بالی ہوتی ہے اس بالی میں سے 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا حبہ، فرمایا کہ وہ 700 دانے اگر تم لوگ میری بارگاہ میں خرچ کرو گے، ایک دانے سے 7 بالیاں بنانے والا بھی میں ہوں، پھر ان 7 کے اندر 700 پیدا کرنے والا بھی میں ہی رب ہوں۔ آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر میں رب ہو کر چاہوں تو اس سے بھی زیادہ عطا کروں، میں رب ہو کر چاہوں تو اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ واللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑا علم جاننے والا ہے، بہت خوب جاننے والا ہے، رب بڑی وسعت والا ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے کیسی مثال دی، اور یہ حقیقت آنا ایسے ہی ہوتا ہے۔ گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس سیٹے میں 7 دانے ہوتے ہیں، اور پھر کسی سیٹے میں 100 دانے، کسی سے 700 ہے، اور پھر کسی 700 سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے مکی کی کاشت کو دیکھ لیجیے، ایک دانہ مکی کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر پوری سٹا، وہ لینے جو لگی ہوتی ہیں، وہ لینے بعض ہوتا ہے 7 سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور اس ایک چھلی کے اندر
700 سے بھی زیادہ دانے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک اس کے ساتھ دانے کے ساتھ 2 چھلیاں ہوتی ہیں۔ اور یہاں کاشتکار تو یہاں مکی کی نہیں ہوتی، پاک پاتن شریف میں چلے جائے وہاں زیادہ کاشتکار جو ہے وہ مکی اور آلو کی ہوتی۔ اب اس ایک آلو سے، اور ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ خود دیکھتے تھے، تو یہ کام کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک آلو سے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا 2 بوریاں آلو کی بھر جاتی، اور کبھی کبھار 1 بوری آلو کی بھرتی۔ اور یہ جو مثال رب کائنات نے دے کر انسان کو بتلا دیا کہ اے انسان، ایک دانے سے 700 بھی میں کرتا ہوں، اس 700 سے 700 بھی بنا دیتا ہوں، پھر اگر میں رب ہو کر چاہوں واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھا دیتا ہوں، مگر کب؟ جب تو میری بارگاہ کے اندر خرچ کرے گا، جب تو اس پیداوار کو گھر لانے سے پہلے میری بارگاہ میں بھیجے گا، جب تو اس پیداوار کو زمین سے اٹھانے سے پہلے میری بارگاہ میں خرچ کرے گا، تو پھر میں تیرے مال کے اندر اس مثال کے ذریعے اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ اب یہاں میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرتا ہوں، حدیث قدسی، حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، خرچ کرو، انفق لیک، خرچ کرو، تم خرچ کرو گے تو میں تم پر خرچ کروں گا۔ فرمایا اے لوگوں تم خرچ کرو، پھر میں تم پر خرچ کروں گا، اور میں تم پر کیسے خرچ کروں گا؟ یعنی تمہیں بدلہ عطا کروں گا۔ اور بدلہ کیسے عطا کرے گا؟ رب کائنات اس آیات کے ساتھ بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین، اب رب کائنات نے یہ حکم کیوں دیا کہ خرچ کیوں جلدی کرو؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا، مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم اللہ، فرمایا کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو، نہ کوئی دوستی ہو، نہ کوئی کارآمد ہو۔ یعنی بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ رب یہ فرمائے کہ اے ایمان والو، اپنے مال میں سے خرچ کرو، جلدی خرچ کرو، کہیں ایسی وہ قیامت برپا نہ ہو جائے جس سے نہ دوستیاں رہیں، کہیں ایسا وہ دن نہ آ جائے جس سے تمہاری روح پرواز کر جائے، دنیا سے تم اٹھا دیے جاؤ، اس سے پہلے خرچ کرو۔ فرمایا ولا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، فرمایا خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ کوئی دوستی کارآمد ہوگی، نہ کوئی سفارش کارآمد ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور یہ کفار ہی ظالم لوگ ہیں۔ فرمایا اس دن کوئی چیز کام یا کارآمد نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا قل عبادی الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، یعنی دیکھیں اب یہاں بھی رب کائنات نے اپنے مومن بندوں سے فرمایا کہ نماز قائم رکھیں۔ نماز قائم رکھنے کے بعد فرمایا وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے پوشیدہ طور پر، اب یاد دیکھیے اعلانیہ نہیں، پوشیدہ طور پر رب کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ، ایک صحابی تھے، انہوں نے رات کو اندھیرے میں صدقہ کیا، خیرات کی۔ اب ہوا یہ کہ صبح مسجد نبی شریف میں آواز گونجی کہ رات فلاں شخص نے ایک ایسے آدمی کو صدقہ دیا جو زانی ہے۔ کیا ہے؟ زنا کرنے والا ہے۔ وہ کتنا بدبخت آدمی ہے۔ اور وہ جس نے رات کو صدقہ کیا تھا وہ بھی موجود تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے کہا، سوچا کہ یہ میرا جو میں نے خیرات رب کی بارگاہ میں جو خرچ کیا ہے یہ تو قبول نہ ہوا، کیونکہ میں تو زانی کو دے بیٹھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس نے اگلی رات پھر کیا، رب کی بارگاہ میں خرچ کیا۔ اب وہ جب خرچ کیا رات کے اندھیرے میں، صبح پھر صحابہ کرام مسجد نبی شریف میں بیٹھے،
لگے رات تو زانی کو دیا تھا، مگر آج رات اس نے ایک شرابی کو خرچ کر دیا ہے، شرابی کو صدقہ خیرات کر دیا۔ وہ پھر سوچنے لگا بھئی یہ کیا مناظر ہے، شرابی کو دیا، صاف ظاہر ہے اس نے شراب پی ہو، یہ بھی میرا رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا۔ اس رات پھر اس نے پھر صدقہ خیرات کیا، رب کی بارگاہ میں خرچ کیا، یا پھر رب کی بارگاہ میں خرچ کیا، اور اگلے دن صحابہ اکرام پھر مسجد نبی شریف میں بیٹھے وہی ذکر کرنے لگے، کہنے پہلے تو اس نے زانی کو دی، پھر شرابی کو دیا، اب اس نے زانی خاتون کو دیا۔ اب جب یہ معاملات ہو چکے سے، اب ادھر سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو، کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم میں سے ہے، ایک رات اس نے زانی کو صدقہ خیرات کیا، حضور نے فرمایا وہ اس کا قبول ہوا، وہ اس کا قبول ہوا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے پھر دوسری رات شرابی کو دیا، حضور نے فرمایا وہ بھی اس کا قبول ہوا۔ اب پھر وہ کہہ لگے یا رسول اللہ، اس نے تیسری رات زانی خاتون کو دیا، حضور نے فرمایا اس کا وہ بھی قبول ہوا۔ اور سن لو اے میرے صحابہ، وہ جو شخص ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ زانی کو دے رہا ہے، وہ شرابی کو دے رہا ہے، وہ زانی خاتون کو دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جب اس نے زانی کو دیا صدقہ خیرات، اب وہ زانی زنا کرنے کے لیے جا رہا تھا، زنا کرنے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، مگر اس کو صدقہ خیرات جب رب کائنات کی طرف سے عطا ہوا تو اس نے سوچا کہ وہ مالک کتنا کریم ہے، وہ مالک کتنا رحیم ہے، میں ان پیسوں سے زنا کرتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں، مگر وہ مالک زنا بدکاری کرنے کے باوجود بھی رات کے اندھیرے میں مجھے مال دے رہا ہے۔ بس اس نے تہیہ کیا اور زنا سے دور ہو گیا، یعنی اس شخص کے مال سے وہ زنا سے دور ہو گیا۔ اور فرمایا جو اس نے شرابی کو دیا تھا، وہ شرابی کا یہ تھا کہ وہ اس مال سے شراب کھانے جاتا تھا، شراب پیتا تھا، ہر وقت نشے کی حالت میں رہتا تھا۔ بس جب اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں بھی رب دے رہا ہے، بے پناہ دے رہا ہے، وہ بھی شراب کھانے سے دور ہو گیا۔ اب پھر جو تیسرا اس نے دیا زانی خاتون کو، اب زانی خاتون کے پاس لوگ آتے تھے، اس کے روپے دیتے تھے، اس کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، جب رات کے تنہائی میں اس کو اندھیرے کے اندر رب کی طرف سے مال ملا، اب اس نے دل کے اندر تہیہ کیا مولا تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، آج کوئی شخص نہیں آیا میرے پاس، مگر پھر بھی تو نے میرا پیٹ بھرنے کے لیے، مجھے رزق دینے کے لیے، وہ بھی رات کی تنہائی میں مجھے مال و دولت عطا کیا۔ مولا اب میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اب تیری بارگاہ سے صدق دل کے ساتھ توبہ کرتی ہوں، کبھی زنا کی طرف پلٹ کر لے جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، اس ایک شخص کی مال کی بدولت سے 3 آدمی گناہوں سے بچ گئے، تو رب کائنات نے اس کو جنت عطا کر دی۔ فرمایا یہاں رب قل یا عبادی الذین اسرفوا آمنوا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم سرا او علانیۃ، فرمایا جو اپنا مال رب کائنات نے تمہیں عطا کیا، اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرو، یعنی چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ آگے فرمایا یوم لا بیع فیہ ولا خلال، فرمایا جو خرید و فروخت ہے اس دن سے آنے سے پہلے، جس دن تم نہ رہو ان سے آنے سے پہلے، اس سے پہلے اس مال کو خرچ کرو۔ فرمایا کہ اس مال کو قیامت برپا ہونے سے پہلے خرچ کرو، روح نکلنے سے پہلے خرچ کرو۔ اس لیے رب کائنات نے مال میں سے جو عشر، پھل، اناج بوجھ دیا جائے، نکالا جائے، اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اسے جلدی خرچ کرو، گھر جانے سے پہلے جو عشر ہے اس کو نکالو، جو صدقہ خیرات ہے اس کو نکالو۔ آگے رب کائنات سورۃ المنافقون کے اندر بھی یہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ،
تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے قبل اس سے خرچ کرو کہیں تمہیں موت نہ آ جائے، اس سے قبل خرچ کرو۔ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت دی، اور کیوں نہ دے کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیک کاروں میں چلا جاتا، کہ مولا کائنات تو نے مجھے تھوڑی مہلت عطا کی اور موت آ گئی، میں تیری بارگاہ میں کچھ خرچ نہیں کر سکا، صدقہ خیرات نہیں کر سکا، کہ مولا تو مجھے مہلت عطا کر، میں پھر دنیا میں جا کر تیری بارگاہ میں صدقہ خیرات کروں اور نیک کار لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی گویا رب کائنات نے بار بار قرآن مجید کے اندر یہ تاکید فرمایا کہ میری بارگاہ میں خرچ دیر نہیں، جلدی سے خرچ کرو۔ اور پھر حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، دو فرشتے صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں، دو فرشتے صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں زمین پر، اور ایک فرشتہ ندا دیتا، اور یہ دونوں فرشتے جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں، ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ مولا کائنات جو تیری بارگاہ میں مال خرچ نہیں کرتا اس کا مال تو ضائع کرتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں کے مال کو آگ لگی، فلاں کے مال کو چور ڈاکو آ گئے، فلاں کا مال ضائع ہو گیا، سیلاب آ گیا، پانی کے ساتھ فصل تباہ و برباد ہوگی۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، دو فرشتے صبح نازل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے؟ ایک فرشتہ کہتا ہے مولا کائنات یہ جو بندہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں مال خرچ نہیں کرتا تو اس کا مال ضائع کر دے، اس کا مال تو ضائع کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ کیا عرض کرتا ہے کہ مولا کائنات یہ جو تیرا بندہ ہے یہ تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مال مزید بڑھا دے۔ جیسے وہ سورۃ بقرہ کی مثال دی کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہاں رب فرما رہا ہے کہ میں چاہوں تو اس کے مال میں اور اضافہ کر سکتا ہوں، ادھر فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ مولا کائنات یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو مزید بڑھا دے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث سے مبارکہ، فرماتے ہیں کہ سخی جو ہوتا ہے یہ رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، سخی رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے۔ فرمایا سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ عزت پاتا ہے، اور سخی سے آگ دور رہتی ہے، وہ جہنم سے دور رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بخیل ہوتا ہے، بخل کرتا ہے، وہ رب کی رحمت سے دور ہوتا ہے، وہ جنت سے دور ہوتا ہے، وہ لوگوں سے دور ہوتا ہے، ہاں وہ دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ بخیل جو ہے وہ آگ کے قریب ہوتا ہے۔ اور آخر فرمایا بلا شبہ اللہ کے نزدیک عابد جو ہو، عابد ساری رات عبادت و بندگی کرنے والا ہو، عبادت و ریاضت کرنے والا ہو، مگر ہو بخیل، عابد ہو اور بخیل ہو، بخیل کرنے والا ہو، فرمایا وہ جو جہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، علم رکھنے والا نہیں ہے، عمل کرنے والا، عبادت کرنے والا نہیں ہے، ہو جہل مگر ہو سخی، ہو جہل ہو سخی، وہ اس عابد سے بہتر ہے جو عبادت کرنے والا ہے مگر وہ بخیل ہے۔ فرمایا کہ وہ اس عابد سے بہتر ہے مگر ہو جہل ہو سخی، بخیل نہ ہو، وہ اس عابد سے بہتر ہے۔ پھر رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے حوالے سے مذمت فرمائی، فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک رب کائنات نیک کاروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم، فرمایا اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خود کو مشقت میں نہ ڈالو، الی التہلکۃ واحسنوا، اور فرمایا نیکی اختیار کرو،
نیکی اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیک کاروں کو پسند کرتا ہے. اور الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ واللہ واسع علیم. فرمایا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے رب کی راہ میں نہ خرچ کرنے کا. الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کرنے کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور یہ جو شیطان ہے یہ ہمیشہ برائی پر ابھارتا ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کو بدی پر ابھارتا ہے، نیکی سے دور رکھتا ہے، بے حیائی کی طرف لاتا ہے. یہ تمہیں شیطان تنگ دستی لاتا. فرمایا یعیدکم منکم مغفرۃ منہ فضلا، فرمایا اب تم اللہ سے اپنی بخشش اپنی فضل کا وعدہ فرما دو. یعنی تم رب کے ساتھ اپنی بخشش کا، رب کے ساتھ اپنے فضل کا جو ہے وہ وعدہ فرما دے. ایسے ایک حقائق آ گئی ذہن کے اندر، بیان کرتا چلو. حدیث مبارکہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. مجھ سے پہلے ایک اور شخص تھا، وہ بھی کعبے کا طواف کر رہا تھا. بس وہ ایک ہی کلمات کہہ رہا تھا، یا کریم. الفاظ اس کے کیا تھے؟ یا کریم. حضور نے فرمایا کہ اس کو دیکھنے کے بعد میں نے بھی یا کریم کہنا شروع کر دیا. اب وہ آگے میں اس کے پیچھے. وہ صفا مروہ پر جاتا ہے یا کریم کہتا، میں بھی یا کریم کہتا ہوں. وہ جہاں بھی جاتا ہے یا کریم، میں بھی یا کریم کہتا. اب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا، اے شخص تو میری نقل کیوں کر رہا ہے؟ میں اپنے محبوب کو تیری شکایت لگا دوں گا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا تیرا محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا محبوب جو وہ رب کا نبی ہے. حضور نے فرمایا کیا تو نے اس کو دیکھا؟ ان کا دیکھا تو نہیں ہے پر اس سے محبت کرتا ہوں. اور ہاں میری یہ بات تو یاد رکھ، اگر تیرا چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا نا، تیرا چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا، میں تو نہ جانے تم سے کیا کہتا. حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ پھر تو اس کو کیا کہے؟